بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف اور اہم خبروں کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کا کپتان عمران خان آخری راؤنڈ کھیلنے کے لیے تیار، بازی پھر پلٹنے والی ہے، سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی کشتی دریا کے بھنور میں ڈوبنے والی ہے۔ حکومت کے اتحادیوں کی دھمکی، نئے اشارے کا اعلان۔ اچانک حکومت کے اتحادی حکومت کی کرپشن اور دھاندلی پر برس پڑے۔ ناظرین، نواز شریف جو علاج کے غرض نہیں گئے تھے، 4 سال سے اشتہاری، اسحاق ڈار کی واپس کیا نیوٹرل سے اجازت مل گئی؟ کیا ڈوبتی ہوئی کشتی کو اسحاق ڈار کنارے لگا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے کارڈ آہستہ آہستہ کھولنے شروع کر دیے۔ آج ان کی پنجاب کی صدر یاسمین راشد نے نیوٹرل پر نام لے کر تنقید کی اور کھل کر باتیں شروع کر دی گئی۔ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر جو آج سے 70 دن پہلے حکومت کے حالات تھے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کو لانے والے خود پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر بھی بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 14 جماعتوں کو اکٹھے کر کے تو حکومت تو مسلط کرا دی، لیکن انہیں اکٹھے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان نے پھر گرج چمک کے ساتھ اپنی آمد کر دی ہے عوام میں گھل ملنے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 2 جولائی کو ہم امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے اور میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد شاید حکومت کے لیے بات ہو جائے، اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کی قیادت کروں گا اور اس میں امپورٹڈ حکومت کو لانے والے لوکل کرداروں کی نشاندہی بھی کروں گا۔ یاد رکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے مراسلے کی بات ہوتی تھی، پھر نیوٹرل کی بات ہوتی تھی، اور اب نیوٹرل کو نام لے کے پکارا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں فواد چودھری، اسد عمر اور مراد سعید کھل کر باتیں کر رہے ہیں۔ آج لاہور میں انتخابی مہم میں پنجاب میں ضمنی الیکشن پر بھی دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان نے اب کھل کر کھیلنے شروع کر دیا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ موجودہ حکومت مل کے 14 جماعتیں بھی اس حکومت کو چلا نہیں پا رہی، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان دن بدن مہنگائی کی دلدل میں پستا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ رجیم چینج امریکی سازش کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی اور انٹرنیشنل ایجنڈا کے لیے پاکستان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ امپورٹڈ حکومت نے 1100 ارب کی کرپشن بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو این آر او دیا، اور بعض طاقتوروں نے بیرون ملک کھربوں روپے لے کر گئے جن کی نشاندہی بہت جلد کروں گا۔ عمران خان کے اس بیان نے طاقتور حلقوں میں ہلچل مچا دی اور ان کی دیواریں کانپنے لگی۔ ملک میں ہوش ربا مہنگائی اور معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کال پر اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو دمادم مست کلندر ہوگا میں ہونے والے تاریخی احتجاج کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی زیر صدارت مرکزی رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی جتنی مرضی دہشت گردی کے مقدمات درج کرا لیں، بغاوت کے کرا لیں، شیلنگ چلا لیں، گولیاں چلا لیں، جاسوسی آلات لگا لیں، لیکن امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک عمران خان اور پی ٹی اے کے کارکن جدوجہد جاری رکھیں گے۔
اجلاس میں 2 جولائی کو ہونے والے احتجاج کو اہم قرار دیا گیا اور اس کی تیاریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد سے شہریوں سے شمولیت کے لیے بہتر حکمت عملی اور تمام ایم پی ایم این اے اور امیدواروں کو ذمہ داریاں سونپی جائے گی تاکہ بڑے احتجاج کر کے موجودی حکومت کی گرتی ہوئی دیواروں کو مزید دھکا دیا جا سکے۔ ناظرین، اجلاس میں پارٹی کی مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کو جلسہ انتظامیہ کمیٹی کا نگران مقرر کیا گیا اور ذمہ داروں کا تعین کیا گیا۔ کارکن اور ذمہ داروں کو جلسے کے معیاری انتظامات، اس میں لائٹ اور گفتگو کا بھی ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بعض عمران خان صاحب اہم ناراض بتائیں گے جن کی بیرون ملک خربوں کی پراپرٹی کے خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر اسد عمر سابق وفاقی وزیر نے مقامی میر جعفروں کی مدد سے یلغار کے خلاف عمران خان مزاحمت کا واحد راستہ ہے اور 2 جولائی کو عوام امپورٹڈ حکومت کے خلاف حقیقی آزادی کی تحریک میں اہم سنگ میل ہوگا۔ جو اس تقریر میں کہا جائے گا وہ امپورٹڈ حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی، جس کی بلا تاخیر اعلان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک طرف عمران خان کنٹرول نہیں ہوتا، امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے والوں نے طاقت کے ذریعے ڈرا کر تو کر لیا، لیکن حکومت سندھ میں ہونے والے الیکشن پر حکومتی اتحادیوں نے حکومت پر دھاندلی، الیکشن کمیشن پر دھاندلی، جعل سازی، فراڈ، دنگا فساد، لڑائی جھگڑے کا الزام لگا دیا اور ایسا لگتا ہے کہ بعد ایک دوسری جماعت کی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی موجودہ حکومت کے خاتمے کا جلد باعث بن جائے گی۔ شہباز حکومت کے 2 اہم اتحادی قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے۔ بلوچستان سے عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی نے اجلاس میں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تبدیلی کے لیے بڑے چکر لگائے گئے لیکن ہمیں مجبور کر امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملایا گیا، ہم نہیں آنا چاہتے تھے، ہمیں مجبور کیا گیا۔ وہ کون ہے جو انہیں مجبور کرتا ہے؟ اور ہماری شکلیں بھی اچھی لگتی تھی، اب ہمیں سے وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، کسی کام میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم جنہوں نے ہمیں مجبور کیا ہم نے ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس حکومت کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ خالد مکسی نے کہا ابھی وقت ہے رویہ بدل لے، ہماری شکایات کا ازالہ کیا جائے، ہمیں وزارتیں بھی دیتے ہیں تو بغیر قلمدان کے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا لیکن صورتحال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دور میں الگ ماحول تھا اور اب کچھ اور ماحول ہے۔ اجلاس کے دوران خواجہ آصف اسلم بوتانی نے گوادر کے ترقیاتی کاموں پر الجھ پڑے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم گزشتہ 2 ماہ سے 3 مرتبہ گوادر گئے ہیں، گوادر میں بڑی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی بات پر رکن اسمبلی اسلم بوتانی جو حکومت کے اتحادیاں اپنی نشست پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ 2 ووٹوں پر کھڑی حکومت کی گردن میں سریا آ گیا ہے اور اس سریا کسی اور نے بھرا، ورنہ ہمیں مجبور نہ کرنے والے ہو جو نظر نہیں آتے تو ہم اس کا سریا 1 منٹ میں نکال دیں۔ اگر 10 ووٹوں کی اکثریت ہوتی تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے، اور اتحادیوں کے ساتھ ہی یہ جبر، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت سے کوئی اتحادی خوش نہیں ہے، تمام اتحادی حکومت سے ناراض ہے۔ صرف موجودہ حکومت نے اتحادی الزام لگا رہا ہے کہ اپنے اربوں خربوں کرپشن کے مقدمات ختم کرائے ہیں اور اتحادیوں کو بھی دھوکہ دیا ہے، یہ دھوکے باز حکومت ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمارے اربوں روپے کے فنڈ دیے، اس پر پی ٹی آئی ہمارے لیے بہتر تھی۔ اسلم بوتانی نے کہا اگر آصف علی زرداری کی محبت میں ہم یہاں آ گئے اور کسی طاقتور حلقوں نے ہمیں مجبور کیا، سابق صدر کو 58 لوگ دینے کی بھی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب سے درخواست ہے وہ ہمارے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائے۔ دوسری جانب اور خالد مکسی نے کہا کہ ہمیں زبردستی دھکیلنے والے اب زبردستی زیادہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ دوسری جانب ناظرین، ایم کیو ایم نے کل بھی تقریر کر کے کہا تھا کہ سندھ حکومت نے دھاندلی کی، الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا،
الیکشن میں قتل و غارت کی گئی، ٹھپے لگائے گئے، اگر ہمیں روکا گیا، اگر ہمارے ووٹوں سے یہ حکومت بنی تو ہمارے ووٹوں کے جانے سے یہ حکومت گر جائے گی۔ اور وسیم اختر نے کہا میں نرم لہجے میں سنبھال رہا ہوں لیکن وارننگ دے رہا ہوں، کراچی اور حیدرآباد میں اندرون سندھ جیسی دھاندلی کی گئی تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا میرے کم کہے کو زیادہ سمجھا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، سندھ میں جن 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس پر ایم کیو ایم بھی نہ صرف ناراض ہے بلکہ جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کے رہنما نے بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت مولانا فضل الرحمان سندھ کے راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے کارکنوں پر گولیاں چلائی گئی ہوئی پیپلز پارٹی نے اور ہمارے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آریں بھی درج ہوئی۔ راشد محمود سومرو جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے مین بیٹسمین ہیں، انہوں نے کہا پارٹی قیادت سے بھی زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور بلدیاتی انتخابات پر تحقیقات ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ سابق میئر کراچی بھی اس سلسلے میں وسیم اختر کہتے ہوئے ناظرین اگر باپ پارٹی ایم کیو اور جمعیت علماء اسلام ہوتی ہے تو یہ حکومت تو اپنے وزن سے ہی گر جائے گی، اس کو تو عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، تحریک بھی نہیں چلا رہا کرے گی۔ 3 اہم اتحادی جماعتیں اگر نکال دی جائیں 2 سیٹوں پر کھڑی ہے تو 15 سے 18 ووٹوں سے یہ حکومت کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ ناظرین دوسری طرف اسحاق ڈار کی واپسی اور نیوٹرل کو نیوٹرل لینے کا مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب اسد عمر نے اور فواد چودھری نے کہا کہ نیوٹرل پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کر کے 15 سیٹیں لینے کا خواب ترک کر دے اور نام لے کر کہا کہ اگر 15 سیٹیں لینے کی کوشش کی تو یاد رکھ لیں کہ 17 جولائی کو اس حکومت کا اور نیوٹرل کے بارے میں وہ راز افشا کریں گے کہ ایک دن بھی یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ اسحاق ڈار کی واپسی پر کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل سے اجازت لی گئی ہے، یہ وہی نیوٹرل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے جہاز پر بھاگ گئے تھے۔ اب جمہوریہ پہلے دور میں پاکستان کو کرپشن کی دلدل میں اور قرضوں کی دلدل میں پھنسانے والا اسحاق ڈالر، اور معافی چاہتا ہوں اسحاق ڈالر کہہ رہا ہوں، وہ اسحاق ڈار پھر دوبارہ آ کے ملک میں معاشی بدحالی کو فروغ دیں گے۔ کیا اس کو گرین سگنل نیوٹرل نے دے دیا ہے؟ کیا آتے ہی جیل میں جائیں گے؟ جبکہ اسحاق ڈار کاغذات کے مطابق اشتہاری ہیں اور ان کو واپسی پر گرفتار کیا جائے گا یا ان کو بھی این آر او دے دیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف پنجاب کی صدر یاسمین راشد نے بھی پنجاب میں وارننگ دے دی ہے کہ پنجاب میں ہونے والے لاہور سمیت 4 الیکشن سمیت پی ٹی آئی 20 کی 20 سیٹوں پر جیت رہی ہے۔ اگر کسی نیوٹرل نے اور حکومت نے سرکاری وسائل سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام ہوگا۔ یاد رکھے کہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ 17 جولائی کو ہونے والا الیکشن جس سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حکومت ختم ہو جائے گی، 20 کی 20 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی ہیں انہی کو واپس مل جائیں گی اور 5 سیٹیں اسپیشل سیٹیں مل چکی ہیں، اور اس کے خاتمے کے ساتھ پنجاب حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی وفاق حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اکتوبر سے پہلے نومبر میں اہم تعیناتی سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نومبر میں جو یہ حکومت تعیناتی کرنا چاہ رہی ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں اس سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ اکتوبر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں جس کا انجام آپ کو جولائی میں ہی نظر آ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ 17 جولائی کو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی واضح حقیقت اس حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گی اور یہ حکومت وفاق اور صوبوں سمیت اس کا گھر جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں رہے گا۔ ناظرین صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان نہ صرف امپورٹڈ حکومت بلکہ ان کے لانے والوں پر آج کل غم و غصہ اور خوب برس رہے ہیں، تیز بادلوں کی طرح گرج چمک کے ساتھ کبھی کبھار بجلی بھی گرا رہے ہیں۔ کیا اس صرف بجلی گرنے سے کس کس کا نقصان ہوگا؟ جولائی کا مہینہ اس میں نتیجہ ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔